حاجات جتنی مرضی ہوں، صرف ایک وظیفہ کافی ہے، صرف ایک تسبیح روزانہ کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر جائز حاجت پوری ہوگی، جائز مراد پوری ہوگی، دلی خواہش پوری ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا تعداد درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ آج کا عمل، آج کا وظیفہ، دلی خواہش، حاجات اور مراد کو پورا کرنے کے بارے میں آپ کی کوئی جائز مراد ہے، کوئی دلی خواہش ہے یا کوئی حاجت ہے، انشاءاللہ تعالی فوراً پوری ہو جائے گی۔ صرف ایک تسبیح اس وظیفے کی کریں۔ وظیفے کی طرف جانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ یہ آپ کی طرف سے آپ کی محبت، آپ کا خلوص اور ہمارے لیے حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے مسائل کے بارے میں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو رابطہ کرنے کا ٹائم ہر ویڈیو میں بتایا جاتا ہے کہ رات 8 بجے سے لے کر 10 بجے تک رابطہ کر سکتے ہیں۔ دن کے وقت کال یا میسج کرنے سے گریز کیا کریں۔ ہر ویڈیو میں ٹائم بتاتا ہوں، لیکن پھر بھی سارا دن میسج آتے ہیں، سارا دن کالز آتی ہیں، مصروفیات ہوتی ہیں، آپ کی کال اٹینڈ نہیں کی جاتی، آپ خود بھی پریشان ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں۔ لہٰذا ٹائم بتایا جاتا ہے، اسی ٹائم پہ بات کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے میسج کا جواب ملے گا، آپ کی کال اٹینڈ کی جائے گی۔ اگر آپ وائس کرتے ہیں تو آپ کی وائس کا جواب بھی دیا جائے گا۔ وظیفے کو پہلے غور سے سنا کریں، سمجھا کریں، اس کے بعد وظیفہ کیا کریں۔ جو وظیفہ بتایا جاتا ہے اس کے بارے میں بار بار سوال نہ کیا کریں۔ چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ وظیفے کو غور سے سن لیں، سمجھ لیں۔ اگر آپ کی کوئی حاجت ہے اور چاہتے ہیں کہ ارجنٹ حاجت پوری ہو، فوراً آپ کی حاجت پوری ہو جائے، تو جو وظیفہ ہے اس کی ایک تسبیح آپ نے تہجد کے وقت کرنی ہے۔ 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھنے ہیں اور اس کے بعد اول آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی۔ جب کہا جاتا ہے کہ درود ابراہیمی پڑھیں تو درود ابراہیمی نماز والا درود وہی پڑھا جائے۔ درود ابراہیمی کی تعداد جو بتائی ہے، اس تعداد کے ساتھ ایک تسبیح تہجد کے وقت اس وظیفے کی، اس عمل کی کریں گے۔ اگر آپ کی کوئی دلی مراد ہے اور اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو بعد از نماز عصر بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن افضل ہے کہ آپ تہجد کے وقت کریں۔ اگر آپ کے کسی کام میں کوئی بندش ہے، کوئی رکاوٹ ہے، کوئی رشتے میں بندش آ رہی ہے، کوئی رکاوٹ آ رہی ہے، یا پھر من پسند جگہ پر آپ رشتہ طے کرنا چاہتے ہیں، تو اس عمل کو آپ بعد از نماز عشاء کریں گے۔ صرف ایک تسبیح 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھیں گے، اس کے بعد اول آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی اور ایک تسبیح ان اسم مبارکہ کی کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی چند دن کے عمل سے آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ ارجنٹ حاجت کے لیے، فوراً حاجت کے لیے تہجد کے وقت اس عمل کو کریں۔ ہر قسم کی بندش کو دور کرنے کے لیے بعد از نماز عشاء کریں۔ عصر کے ٹائم بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے یا تو تہجد کے ٹائم پہ کریں، اور بندش کے خاتمے کے لیے آپ عشاء کے بعد کر سکتے ہیں۔ اسم مبارکہ کیا ہیں؟ غور سے سن لیں۔ یا اللہ یا کافی، یا اللہ یا وہاب، یا اللہ یا رزاق، یا اللہ یا باسط۔ پھر غور سے سن لیں۔ یا اللہ یا کافی، یا اللہ یا وہاب، یا اللہ یا رزاق، یا اللہ یا باسط۔ ان اسم مبارکہ کی ایک تسبیح آپ نے کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ارجنٹ آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی، فوراً حاجت پوری ہوگی، آپ کی ہر جائز دلی حاجت، مراد، خواہش پوری ہو جائے گی۔ آپ اپنے مقصد کا تصور رکھ کر یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالی ہر قسم کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے بہت ہی مجرب عمل ہے، بہت ہی پیارا عمل ہے۔ ہر قسم کی بندش کے خاتمے کے لیے بعد از نماز عشاء اس عمل کو کریں۔ حاجات کو پورا کرنے کے لیے تہجد کے وقت کریں۔ پہلے 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھنے ہیں، اس کے بعد ایک تسبیح اول آخر درود ابراہیمی 7 مرتبہ۔ انشاءاللہ تعالی آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے، آپ کو آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کی دلی خواہش پوری ہو جائے گی، آپ کی مراد پوری ہو جائے گی۔ اور بندش کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی بندش کا توڑ کرنا چاہتے ہیں، کوئی رشتے میں رکاوٹ آ رہی ہے، یا من پسند جگہ پر رشتہ طے کرنا چاہتے ہیں، تو اس عمل کو بعد از نماز عشاء کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ جزاک اللہ۔